یعنی اس کے فضائل بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ 50 چیزیں. بھئی علی کا جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو جب وہ تذکرہ شروع ہو جائے تو آپ کی ہماری کوئی بحث نہیں. اگر بزم میں سلمان بھی بیٹھا ہوا ہو تو ایک منزل آتی ہے جہاں عقل سلمانی بھی پوچھتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا کہ فضائل کی عظمت و بلندی کے اعتبار سے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھ میں نہ آنے کو شک کا بہانہ نہ بنانا، کیونکہ لا ریب فیہ سے ہم واضح کر رہے ہیں بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے لیکن شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ قانون ہے بھئی، آیت ہے نا، یعنی لا ہے، اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ سب قانون ہے. تو جہاں قرآن شروع ہوا تو وہ ہم نے کھولتے ہی آیت سامنے آ گئی کہ لا ریب فیہ، کہ بھئی دیکھو تم اب شک نہ کرنا، پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہو تو اب شک کی گنجائش نہیں ہے. تو کتنی مناسب اعتبار سے، حالانکہ جمع کرنے کی کوشش انسانوں نے کی لیکن اللہ کا کلام ہے اسی لیے اس کے معجزے اپنی طرح. یوں آ کر پہلے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ بھئی دیکھو شک نہ کرنا. اب آگے بہت ساری چیزیں آنے والی ہے. اس میں تمہارے لیے یوسف کا واقعہ آئے گا کہ وہ کیسے کنویں کی گہرائیوں میں سے بادشاہت تک چلے گئے. اس میں یونس کا واقعہ آئے گا کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ رہے تھے. اس میں موسیٰ کا واقعہ آئے گا کہ کیسے دریا میں راستہ بنا لیا تھا. اس میں نوح کا واقعہ آئے گا کہ کیسے طوفان میں کشتی ان کی باقی رہ گئی تھی. اس میں شق القمر آئے گا، اس میں طی الارض آئے گا، اس میں رجت شمس آئے گا، اس میں ستارے کا اترنا آ جائے گا. اس میں کیا کیا چیزیں آئے گی ہم پہلے ہی تمہیں بتائے دے رہے ہیں کہ آنے والی کسی بات میں شک نہ کرنا. آنے والی کسی بات میں شک نہ کرنا. پہلے ہی سے اسے واضح کر رہے ہیں کہ بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہوا لیکن شک نہ کرنا. جب قرآن صامت واضح کر رہا ہے کہ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی شک کی گنجائش نہیں ہے تو جو قرآن ناطق ہے اس میں شک کی گنجائش کیسے بن جائے گی. قانون کے خلاف ہے، آپ کے ہمارے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے کہ فضائل کے سمجھ میں نہ آنے پر اس میں شک کر دینا. قانون الہی کے خلاف ہے کہ بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے لیکن شک نہیں کرنا.